السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم سائیکالوجی کا ہمارا فرسٹ والا چیپٹر دیکھتے ہیں۔ اس کے بہت سے نکات ہمارے 11th میں اسٹڈی ہو چکے ہیں، جنرلی بھی یہ ڈسکشن میں آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر آپ کو ایز ایک چیپٹر کے یہاں پر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم کو یہاں پر اس کو سمجھنا ہے۔ ہمارا جو فرسٹ والا چیپٹر ہے 12th کا سائیکالوجی کا، وہ ہے سائیکالوجی سائنٹیفک ڈسپلین، نفسیات ایک سائنسی شعبہ۔ یہاں ڈسپلین کے معنی برانچ کے بھی ہیں، شعبے کے بھی ہیں، الگ الگ نکلتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں پر نظم و ضبط لیں گے تو وہ معنی جو ہے ایک مطلب ایک الگ تناظر میں ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ نفسیات کیسے ایک سائنسی شعبہ بنی، سائنسی حصہ کیسے بنی۔ اب یہاں پر اب دیکھیں آپ اس چیپٹر میں، اس کے پہلے تو کی پوائنٹس ہم دیکھ لیں گے۔ کی پوائنٹس کی میں بات کروں، جس میں فرسٹ ون انٹروڈکشن ہے، پھر کی فیچرس آف سائنس ہے، یعنی سائنس کی خاصیت کیا ہوتی ہے، ہسٹری آف سائیکالوجی ایز اے سائنس، نفسیات کی وہ تاریخ جو اس کو ایز اے سائنس، ایک سائنس کے طور پر انٹروڈیوس کراتی ہے۔ پھر نفسیات کے تحقیق کے طریقے کون سے ہیں، ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی۔ اس میں ایک ہے فرسٹ ون ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے تجرباتی طریقہ، سروے میتھڈ جائزے کا طریقہ، آبزرویشن میتھڈ یہ جو ہے مشاہدے کا طریقہ، کیس اسٹڈی میتھڈ کیس اسٹڈی کا طریقہ ہے، کوریلیشن اسٹڈیز ہے، باہمی ربط کا طریقہ ہے۔ پھر سائنس، سائیکالوجی کو سائنس بننے میں کون کون سے چیلنجز ہیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے کور کیا جا رہا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، عقلی کہیں گے آپ کہ عقلی اہمیت کون سی ہے سائیکالوجی کو۔ اب یہاں جو ہے ایکٹیویٹیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس میں کتاب کا PDF ہے، میں نے آپ کو ویسے ڈالی ہوں گروپ میں اور یہاں پر بھی ڈال رہی ہوں، آپ اس کو تھوڑا دیکھتے چلے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی آپ خود پڑھیں، میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں، ایکٹیویٹی آپ پڑھیں، ایکٹیویٹی میں نہیں سمجھ رہے تو مجھے آپ پوچھیں کہ میم ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی۔ فرسٹ ون، اب پہلے تو ہم تعارف دیکھیں گے کہ نفسیات جو ہے ایک سائنس کیسے ہیں۔ ہمارا آج کا دور دیکھیں، آج کا جو جس جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سائنسی دور ہے اور ہماری زندگیاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر ایونٹ، ہر لمحہ جو ہے سائنس سے متاثر ہے۔ اس دور میں کئی نئی ایجادات ہوئی ہمارے، اور یہی ایجادات جو ہے ہمارے اطراف کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، ہماری دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور یہ مختلف سائنسز کے حصوں میں سامنے آ رہی ہیں۔ سائنسز کے مختلف جو حصے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں سائنس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بہت وسعت کے ساتھ اس کی درجہ بندی 3 الگ الگ حصوں میں کی گئی ہے۔ فرسٹ ون، پہلا ہے فزیکل سائنسز، جس کو آپ طبعی سائنسز کہیں گے۔ دوسرا ہے بایولوجیکل سائنسز، حیاتیاتی سائنس، اور تیسرا ہے سوشل سائنسز، سماجی سائنسز۔ اب آپ اس میں دیکھیں فزیکل سائنسز جو ہے طبعی سائنسز، اس میں فزکس، کیمسٹری اور جیولوجی، یہ 3 شعبے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں کہ 3 پارٹ اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بایولوجیکل سائنسز میں زولوجی، باٹنی اور فزیولوجی ہے نا، اور سوشل سائنسز میں سائیکالوجی، سوشولوجی اور اکنامکس، ان تینوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی آج کے دور میں سائنس کی گئی ہے۔ اب سائنس کیا ہے، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کی خاصیت کیا ہوتی ہے، سائنس کیا ہوتی ہے۔ جنرلی تو ہم سمجھتے ہیں سائنس کیا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس میں آپ فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، بایولوجی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی بعد میں بچوں کو 11th میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو ہے سوشولوجی، سائیکالوجی، اکنامکس، یہ سوشل سائنسز ہے۔ تو سائنس کیا ہے یہ ہم کو پہلے دیکھنا ہے۔ اب سائنس میں جیسے کہ آپ دیکھیں جو ہے فزیکل سائنسز ہے، جس میں آپ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، جیولوجی زمین کے اندر کی جو معلومات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اس میں ری ایکشنز کا پتہ چلتا ہے آپ کو، اس میں ایکسپریمنٹس بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ جو ہے کئی چیزیں ثبوتوں کے طور پر جمع بھی کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، اس پہ کچھ فرائض، کچھ قیاس کرتے ہیں، مفروضے بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے نتائج برآمد کرتے ہیں اور اس کو ہر ایک پر اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا یہاں پر۔ ویسے ہی بایولوجیکل سائنسز ہے، بایولوجیکل سائنسز میں بایولوجی میں آپ کو پتہ ہے باٹنی اور زولوجی، 2 الگ الگ پارٹ جنرلی ہم جانتے ہیں بایولوجی کے۔ فزیولوجی بھی اس میں شامل ہے، جسمانی انسان کا جو ہے جسمانی سائنس۔ زولوجی، باٹنی اور فزیولوجی، یہ تینوں میں بھی بایولوجی کے جو کنسیپٹ ہے، جنرلی بایولوجی ہم کو کیا پتہ ہے، انسانی جسم سے جڑا ہوا ہے، انسانی ذہن کی ساخت، جسمانی افعال،
یہ تمام چیزیں ہیں۔ باٹنی کیا ہے؟ باٹنی میں جو ہے پیڑ پودوں کے پتوں کے ان کے پھول جو ہوتے ہیں ان کی معلومات ہوتی ہیں۔ اب ویسے ہی فزیولوجی انسانی جسم کی وہ تمام چیزیں اس میں لی جاتی ہیں۔ زولوجی میں جاندار جو ہے حیوانات اور انسان تمام کی بائیولوجی دراصل حیاتیاتی نفسی سائنس کہا گیا ہے اس کو۔ ایک ایسی ہے جو انسانی زندگی کے زندہ رہنے کے لیے جو نظام ہے اس کے اسٹڈی کر رہی ہے یہاں پر۔ اور ہے پھر اب سوشل سائنسز، سماجی سائنس۔ اب اس میں سائیکولوجی، سوشولوجی اور اکنامکس کو جو ہے شامل کیا گیا ہے۔ سماجی سائنس، ایک انسان سماج میں کیسے رہتا ہے، سماج میں رہنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے برتاؤ کو دیکھا جائے، سماج میں اس کے معاملات کو دیکھا جائے، سماج میں اس کے کردار کو، اس کی حیثیت کو، اس کے سماج کے جتنے معاملات اس کے ہوں گے ان تمام کو مطالعہ کرنے، اس کے نتائج نکالنے اور جنرلائز کرنے، اس کی عمومیت کو ظاہر کرنے والی سائنس سوشل سائنسز ہے، جس میں سائیکولوجی، سوشولوجی اور اکنامکس شامل ہے۔ یہاں پر سائیکولوجی اپنے 11ویں میں پڑھ چکے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے یہاں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سوشولوجی والے بچیاں سوشولوجی میں بھی بہت سی چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ سوشولوجی کیا ہوتا ہے۔ سماج کی سائنس ہے جس میں سماج سے کے متعلق حقیقتوں اور اس کے معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، حقائق پر جو ہے تجربات کیے جاتے ہیں، نتائج نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری ہو چکی ہے، جنرل چیزیں میں سمجھا چکی ہوں سائنس کیا ہوتا ہے۔ اکنامکس بھی ایسی ہے، معیشت کا تعلق انسانی زندگی سے بہت اہم ہے۔ اب اس کے بغیر وہ اپنا روزمرہ کے معاملات بھی نہیں کر سکتا، زندہ بھی رہنے کے لیے اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ اس کی پیسے جو ہے اس کی جو اکانومی رہے گی وہ دراصل اس کے لیے وہ سب چیزیں پرووائڈ کرے گی جو اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ دراصل انسانی برتاؤ کو دکھانے والی یہ جو سائنسز ہے سوشل سائنسز ہے۔ اب یہاں پر بعض افراد پوچھتے ہیں کہ حقیقتاً سائیکولوجی ہے کیا، نفسیات ہے کیا اور سائنس ہے کیا؟ یعنی دو سوال جو ہے افراد کی طرف سے ہمیں اکثر سمجھ میں جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سائنس کیا ہے اور نفسیات کیا ہے، اور دونوں کے جوابات انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس پر ہم سیٹسفائی بھی ہوں گے۔ ابھی ہمارا نیکسٹ والا پوائنٹ ہے کی فیچرز آف سائنس، ہے نا، سائنس کے جو ہے اہم نکات کیا ہوتے ہیں، اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ سائنس دراصل لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں معلومات کا جمع کرنا، نا، معلومات جس کے معنی ہوتے ہیں معلومات۔ اب یہ معلومات یہ جو معلومات ہوتی ہے، یہ جس کو سائنس کہا گیا ہے، یہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ معلومات کیسی ہو؟ یہ معلومات دراصل کیا کرتی ہے، اطلاق کرتی ہے۔ معلومات جو ہے آپ نے جو ڈیٹا جمع کر لیا اس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں، ہے نا۔ معلومات کا اطلاق کرنا، اس کا جو ہے فہم پیدا کرنا، اس کے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، ہے نا، اور جو فطری ماحول ہوتا ہے، فطری اور سماجی دنیا میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سسٹمیٹک ترتیب وار، سلسلے وار طریقے کے ساتھ میں مختلف گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر اس کا مطالعہ کرنا، یہ دراصل سائنس ہے۔ سائنس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو، معلومات ہو، تلاش ہو، آپ کھوج کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کی، آپ کے پاس معلومات ہو، اس معلومات کو آپ سمجھ سکتے ہو، اور جو سمجھ رہے ہیں اس کو آپ جو ہے جو فطری اور نیچرل سورسز ہے اس پر آپ اس کو اپلائی کریں ترتیب کے ساتھ میں، ایک طریقے کے ساتھ میں، جو آپ کے پاس جو ہے شہادتیں ہیں، جو گواہیاں ہیں، اس کی بنا پر آپ اس کے نتائج کو اخذ کریں۔ یہ دراصل سائنس کے ہیں۔ اب اس میں پہلا فیچر ہے اس کا جو ہے ایمپیریکل ایویڈنس، تجرباتی شواہد جس کو کہا گیا شہادتیں نا۔ سائنس کیا ہے؟ گواہوں پر اور شہادتوں پر منحصر مطالعے کا طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جس میں جو ہے گواہیاں ضروری ہوتی ہیں، شہادتیں ضروری ہوتی ہیں، جس میں جیسے اب آپ نے دیکھیں تجربات آپ کرتے ہیں تو آپ جو ہے 10th آپ کے جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، کیمسٹری کے ہوتے ہیں، بایولوجی کے ہوتے ہیں، فزکس کے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ثبوت چاہیے، ہے نا۔ سائنس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ثبوت چاہیے کہ کون سی چیز کیسے ہو رہی ہے، تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ثبوت کیسے حاصل کرتے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ آبزرویشن کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس میں سائنس میں جو تجربے کے ذریعے جو ثبوت حاصل کیے جاتے ہیں، جو گواہ حاصل کیے جاتے ہیں، جو شہادتیں لی جاتی ہیں، وہ ڈائریکٹ آبزرویشن کے ذریعے لی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
سائنسی معلومات پر جو ویریبلس ہوتے ہیں، جو متغیرات ہوتے ہیں، اس کا بھی انحصار ہوتا ہے نا، یہ بھی منحصر ہوتے ہیں سائنسی معلومات پر۔ کیسے کہ جو ویریبلس کیا ہوتا ہے، اس میں ویریبلس کو آپ دیکھیں کہ جو ہے کاز اور ایفیکٹ، یعنی وجہ اور اثر کو بتاتے ہیں ویریبلس، ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ سائنس میں کوئی تجربہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، یعنی دو کیمیکل کو آپ جب ملائیں گے تو دو کیمیکل مل رہے ہیں، اس لیے ریئیکشن ہو رہا ہے، یعنی تو وجہ کیا ہوئی، دو کیمیکل کا ملنا، اور اثر کیا ہوا، ریئیکشن کا ہونا۔ تو یہ دونوں جو ہے تغیرات ہوئے، دونوں چیزیں جو ہے اس کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک جو نالج ہے ہماری، وہ شہادتوں کی بنا پر ہی اس کو جو ہے مستقبل میں اس کو کیسے اپلائی کیا جائے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے فیوچر میں، جیسے جیسے وقت آئے گا اس لحاظ سے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو جیسے ابھی دیکھیں آپ کے جو ہے یہ جو ابھی ہمارا دور چل رہا ہے، اس میں کئی ایکسپریمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو وبائی حالات بنے ہوئے ہیں اور اس میں الگ الگ مختلف طریقے کے ایکسپریمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو کھانسی، بخار، سردی ہو گئی تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا کے سمٹمس ہیں، تو اب یہ کورونا کے سمٹمس ہیں تو اس کی تو کووڈ-19 کی کوئی دوا نہیں بنی، اس کو دور کرنے کے لیے کون سی دوائیاں دی جا رہی ہیں؟ وہی جو سردی زکام کے لیے دی جاتی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کووڈ-19 جو ایک ایسا وائرس ہے جو ہے آپ کے جنرل ایک سردی زکام کے لیے جو چیزیں دی جاتی ہیں اس سے بھی یہ کیور کیا جا سکتا ہے، اس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دراصل تجربات کی بنا پر، مختلف شہادتوں کی بنا پر جو ہے اس کو جنرلائز کیا جا رہا ہے، اس کو عمومیت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے مستقبل میں کر رہے ہیں نا، وہ تو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سائنس میں معروضیت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، سائنس مقصد کو لیے ہوتی ہے۔ اب آپ ایک پریکٹیکل کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے پاس میں ایک مقصد ہوگا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پریکٹیکل بک جب آپ لکھتے ہیں تو فرسٹ ون ایم ہوتا ہے نا، ایم لکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ترتیب وار اور ایک سسٹم کے ساتھ میں تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو سائنس معروضی ہوتی ہے، مقصد کے تحت مطالعہ کیا جاتا ہے، اور مقصد سے مراد کسی بھی واقعہ یا حالت کو دیکھتے اور حقیقت پر مبنی عوامل کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ دراصل معروضیت ہوتی ہے، جس کی بنا پر کیا کرتا ہے ایک محقق جو ہوتا ہے، جو تحقیق کار ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نتائج اخذ کرتا ہے۔ مطلب اس کو بھی ایک انسان اگر نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ ریئیکشن نہیں ہونا، لیکن اس کے پاس جو عوامل ہے، جو فیکٹرز آئے ہیں، وہ اس کو وہی رزلٹ دیں گے جو ایکچوئل ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت یا واقعے کا جائزہ لیتے وقت جو ہے ان تمام چیزوں کو، یہ تمام سورسز کو، ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جو ہے تعصب کا جائزہ لے رہے ہیں، عقائد، اب جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سوشل فینومینا ہے نا، ایک پرٹیکولر حالت میں جو جائزے لیے جاتے ہیں، جس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کے لیے جو تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، خواہشات کیا ہے، کیا جو ہے کیا دل میں کچھ، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کے افراد بہت سامنے آ رہے ہیں نا، تو ڈپریشن ہو رہا ہے تو پھر ڈپریشن کیا ایسے ہی ہو گیا بس آپ مان لیں گے؟ اس کے لیے آپ پوچھیں گے نہیں کہ کیا ہے بھی، کیوں ہو رہا ہے، حالات کیا تھے، اچھا یہ کیا مانتے تھے، ان کی فیلنگ کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ دراصل انسان میں مقصد کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اور سائنس اسی پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کسی بھی واقعہ یا حالت کا جائزہ شواہد کی بنا پر لیں، اور جو مقصد ہو رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو آپ کلیکٹ کرتے ہوئے بولیں، اور انہی چیزوں کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی سائنس کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ والا ہم جو ہے اس کے بعد والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔